الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینوں سے 4 حرمت والے مہینوں کو عظمت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قمری اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے، جس سے قمری اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اس طرح اس سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ ان کو اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اسی حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت ہی جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس ارشاد سے مشرکین کے غلط نظریے اور طرز عمل کی تردید مقصود ہے، جس کا ذکر اسی سورۃ توبہ یا آیت نمبر 38 میں موجود ہے۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت عظمت والے مہینے ہیں۔ 3 تو مسلسل ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، اور پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ رجب المرجب کے روزے آ رہے ہیں، اپنی برکتیں لوٹانے کی کوشش فرمائیں، مکمل روزے رکھیں۔ 10 روزوں کے فضائل اور بہاریں حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ، دوسرے دن کا 2 سال اور 3 دن کا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے روزوں کے برابر۔ تو جن سے ممکن ہو وہ زیادہ رکھے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی، کیونکہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ خود اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ علامہ حافظ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ رجب خیر و برکت والے مہینوں کی چابی ہے۔ رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ لہٰذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق آپ لوگ ماہ رجب المرجب کے روزے رکھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کو پورا سال کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، ماہ رجب کا چاند نظر آئے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا چاند دیکھنا بھی لازمی ہے۔ اگر آپ چاند دیکھیں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، پورا مہینہ آپ کے لیے کافی ہوگی۔ سورہ ملک کی تلاوت ضرور کیا کریں، کوئی بھی چاند نظر آئے آپ سورہ ملک کی تلاوت ضرور کیا کریں انشاءاللہ۔ 30 اس کی آیتیں ہیں اور 30 آیتوں کی برکت سے 30 دن ہی برکتیں اور رحمتیں لوٹتی رہتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ نے ماہ رجب کا چاند دیکھ کر ایک تسبیح کی تلاوت کرنی ہے۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور وہ کاروبار جو نہیں چل رہا وہ بھی چلنا شروع ہو جائے، یا میری وہ بہنیں جو چاہتی ہیں کہ ان کی خواہشات، ان کی حاجات پوری ہو جائیں اور وہ حاجتیں پوری ہو جائیں جو کب سے پوری نہیں ہو رہی ہیں،
تو میری وہ بہنیں یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کو ملیں گی، بہت ہی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر دے گا۔ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگ لیں، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آپ کو جیسے ہی چاند نظر آئے، اگر آپ کو بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ بھی آئے، لیکن اگر آپ کو کہیں سے پتہ چل جائے کہ آج چاند نظر آ گیا ہے تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چاند کو دیکھ لیا تو اس سے بڑی برکتیں اور بہاریں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلے چاند کی دعا پڑھ لیجئے۔ چاند کی دعا ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق وترد ربک وربک اللہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، چاند کی دعا، چاند کا وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کم از کم 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آسان لگے اور آپ کے لیے بہترین ہو، جیسا بھی آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح یعنی 100 دانے، ایک تسبیح یعنی 100 دانے آپ نے سورہ کوثر کے پڑھنے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کے بہت سے وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج آپ نے رجب کے چاند کو دیکھ کے سورہ کوثر کی ایک تسبیح لگاتار پڑھتے رہنا ہے۔ درمیان میں آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنا، بے شک عشاء کی نماز کا وقت ہی کیوں نہ آ جائے، آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ اور پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا، جیسے ہی آخری تسبیح کے دانے پہ آپ پہنچیں گے اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا ہے، تو جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں لٹانے کا مہینہ آ چکا ہے، تو اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونے کا مہینہ آ چکا ہے، اللہ کے ہاں صدقہ دینے کا مہینہ آ چکا ہے، اور اللہ کے پاس امانتیں رکھوانے کا وقت آ چکا ہے۔ فوری طور پر جتنا ہو سکے کلمہ طیبہ پڑھیے، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کیجئے، سبحان اللہ کا ورد کیجئے، نوافل پڑھیے، کیونکہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو چاہتے ہیں اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جائے، وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کا قرب بھی نصیب ہوگا اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا ہوگا، تمام دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمام خواہشیں بھی پوری ہوں گی۔ اپنے لیے ہی نہیں، دوسروں کے لیے بھی مانگا کریں۔ اگر آپ اپنے لیے کوئی خواہش چاہتے ہیں تو آپ ایک بندہ منتخب کر لیں، اس کے لیے بھی ویسی ہی دعائیں مانگا کریں، اللہ پاک آپ کو اس سے 2 گنا زیادہ عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک ان لوگوں کو ہی عطا کرتا ہے جو دوسروں کے لیے مانگتے ہیں، جو دوسروں کے لیے حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگیے، بے شمار مانگیے، بے انتہا مانگیے، وہ ضرور عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ ماہ رجب کی دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں، اسی طرح سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔